نماز ہی سے متعلق ایک حدیث پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیسۃ لہا آلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنا ہوا تھا، یعنی اس میں تصویریں تھی، بیل بوٹے تھے۔ فنظر الی آلامها نظرۃ، تو نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویر کی طرف، ان نقش و نگار کی طرف ایک مرتبہ دیکھا۔ فلما انصرف، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو کہا، اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، میرے اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے کر کے چلے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ، اور ابو جہم کی انبجانیہ چادر میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس لیے کہ اس چادر میں جو نقش و نگار ہے اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب بھی آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر پر نماز پڑھ رہے تھے اس میں تصاویر تھیں، نقش و نگار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بھٹک گیا ان تصویروں کی طرف۔ جس طریقے سے آج ہم اپنے مصلی میں دیکھتے ہیں کہ مصلی کے اندر کس طریقے سے نقش و نگار بنا ہوا ہے، اور تقریباً تمام ہی مساجد میں جو آج کل مصلی آ رہے ہیں، جا نماز آ رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی چیز کے فوٹو اور تصویر بنے ہوئے رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دھیان لگا کر کے نماز پڑھنے والا کیا اس کائنات کے اندر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقوی تھا، ان کی جو پرہیزگاری تھی، وہ اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے ڈرنے والے تھے، ان کا نماز کے اندر جس طریقے سے دل لگتا تھا، جس طریقے سے دھیان دیتے تھے، جس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اتنا کسی کا بھی خشوع و خضوع نہیں۔ پھر بھی تصویر ہونے کی وجہ سے، نقش و نگار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ادھر چلا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس تصویر نے غافل کر دیا، مجھے اس تصویر کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی، اس لیے اس چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو واپس بھیج دیا جس صحابی نے وہ چادر دیا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر ہماری خشوع اور خضوع کا کیا حال ہوگا۔ ہم جب اس نقش و نگار والی چادر کے اوپر، ان نقش و نگار والے مصلی اور جا نماز کے اوپر نماز پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع رہے گی؟ کیا ہماری نماز صحیح ہوگی؟ یقیناً نماز قبول تو ہو جائے گی، لیکن ہمارا ذہن بھٹک جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ چیز ڈھک جائے۔ شہروں کے اندر عموماً اس کے اوپر سفید رنگ کا چادر ڈال دیا جاتا ہے، یا تو پھر بلو رنگ کا چادر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے اس کے اندر خلل نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ جن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا علم ہوگا، اگر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو مساجد کے لیے ہم دنیا بھر کا خرچہ کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر خرچہ کریں گے اور ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ کہا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو قسم اللہ کی، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میرے اندر پرہیزگاری ہے۔ تو جو نبی اتنے زیادہ تقوی اور پرہیزگار والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے نماز میں خلل واقع ہوئی، ہماری اور آپ کے نماز میں بدرجہ اولا خلل واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والے چادر کو بدل دیا،
हमें और आपको भी बदलने की जरूरत है। इन चीजों को तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं, वो ले नहीं सकते हैं, ये बिक नहीं सकता है। तो जैसे शहरों में होता है ऊपर कपड़ा डालना प्लेन, उस तरीके से हमें करने की जरूरत है।